بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آذربائیجان کا آرمینیا کے حملوں میں شہید ہونے والے شہریوں کا بدلہ لینے کا اعلان۔ صدارتی انتخابات میں شکست کی صورت میں امریکہ چھوڑ سکتا ہوں، صدر ٹرمپ۔ وزیر اعظم عمران خان کی یوم آزادی کے موقع پر آذربائیجان کے صدر اور عوام کو مبارکباد۔ ترک صدر نے اعلان کیا ہے کہ بحر اسود میں گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ رکشا میں بیٹھی طالبہ کو موبائل فون پر بات کرنے پر ڈرائیور نے مار دیا۔ آذربائیجان کا فضولی شہر کو آرمینی قبضے سے نجات دلانے کا باقاعدہ اعلان۔ انڈیا میں کبھی کبھی لوگ عجیب و غریب کام کرتے ہیں۔ نواز شریف کی تقریر پر غور کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس۔ امریکہ کے بجٹ خسارے نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ سکردو میں مسافر کوچ پر پہاڑی تودا گر گیا۔ جماعت اسلامی کا 1 نومبر سے حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان۔ دنیا بھر میں پہلی بار ایک دن میں کورونا کے 4 لاکھ نئے کیسز ریکارڈ۔ ملک میں موجود امریکیوں کو گرفتار کر سکتے ہیں چائنا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری اور سلام پیش کرنے پر نمازی آبدیدہ ہو گئے۔ کھجور غذا بھی دوا بھی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آذربائیجان نے آرمینیا کے حملے میں شہید ہونے والے 12 معصوم شہریوں کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ رات آرمینیا کی جانب سے آذربائیجان کے شہر گنجا میں ہونے والے ایک حملے میں 12 آذری شہری مارے گئے تھے۔ جس وقت عمارت کو نشانہ بنایا گیا اس وقت شہری سو رہے تھے۔ زخمی ہونے والے متعدد افراد کی حالت تشویشناک ہے اور اموات میں اضافے کا خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ آذری صدر الہام نے ایک بیان میں بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے آرمینیا کی کارروائی کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ الہام الوف کا کہنا تھا کہ ہمارا دکھ بہت گہرا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وعدہ کرتا ہوں کہ شہریوں کا بدلہ میدان لڑائی میں لیں گے اور قارا باغ سے آرمینی اہلکاروں کو بھگائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ صدارتی انتخابات میں شکست کی صورت میں ملک چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا مقابلہ ایک برے حریف جو بائیڈن سے ہے۔ انتخابات میں شکست کی صورت میں میرا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے ریلی کے شرکاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری شکست کی صورت میں کیا ہوگا؟ مجھے سب کچھ اچھا دکھائی دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے ملک ہی چھوڑنا پڑ جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا۔ دوستو، خیال رہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات سے پہلے ہونے والے سروے کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کو امریکی صدر ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ سروے کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کو ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر ٹرمپ پر 14 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے۔ یہ سروے چند دن پہلے ہونے والے صدارتی مباحثے کے بعد کیا گیا تھا، جس کے مطابق جو بائیڈن کو 53% ووٹر جبکہ صدر ٹرمپ کو 39% ووٹرز کی حمایت حاصل ہے۔ گزشتہ ماہ امریکی صدر ٹرمپ نے الزام عائد کیا تھا کہ چائنا امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ چائنا نے کھل کر کہا ہے کہ وہ ہمارے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ انتخابات کو تبدیل کرنے کے لیے کسانوں، زرعی رقبوں کے مالکان اور صنعتی مزدوروں کو نشانہ بنا رہا ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھ وفادار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آذربائیجان کے یوم آزادی کے موقع پر صدر اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یوم آزادی کے موقع پر وہ آذربائیجان کے صدر اور برادر لوگوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اپنی جغرافیائی سالمیت کا پوری جرأت سے دفاع کرنے والی آذری افواج کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں قارا باغ کے حل کے لیے آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے بتایا ہے کہ بحرۂ اسود میں 85 ارب کیوبک میٹرز کے قدرتی گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ یہ ان 320 ارب کیوبک میٹرز کے علاوہ ہیں جو کچھ ماہ پہلے دریافت ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بحرۂ اسود سے ملنے والے قدرتی گیس کے ذخائر 2023 تک لوگوں کے استعمال کے لیے دستیاب ہوں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے قبل اگست میں ترکی کو بحرۂ اسود میں 320 ارب کیوبک میٹرز قدرتی گیس کے ذخائر ملے تھے۔ صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ ترکی سمندر میں تحقیق کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ ترکی کے دوستو، ہر سال 35 سے 50 ارب ڈالر تیل اور گیس امپورٹ کرنے میں خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن گیس کے ذخائر کی دریافت کے بعد ترکی توانائی کے شعبے میں نہ صرف خود مختار ہو جائے گا بلکہ اس سے زر مبادلہ بھی کما سکے گا۔ بھارت میں رکشا ڈرائیور نے موبائل پر بات کرنے والی مسافر لڑکی کو آہنی راڈ کا استعمال کرکے مار دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ ریاست اتر پردیش میں پیش آیا، جہاں رکشا میں بیٹھی طلبہ پر بے رحم ڈرائیور نے یہ کارروائی کی۔ 20 سالہ آفرین بھائی نوید کے ہمراہ ٹیوشن کلاس کے لیے جا رہی تھی کہ آدھے راستے میں بھائی نے اسے رکشے میں بٹھا دیا۔ رکشا اپنی منزل کی جانب رواں تھا کہ راستے میں ڈرائیور اور طالبہ میں کسی بات کو لے کر تلخ کلامی ہوئی۔ لڑکی مسلسل موبائل پر بات کر رہی تھی، جس پر ڈرائیور طیش میں آ گیا۔ بھائی نوید کا کہنا ہے کہ اسے واقعے کی اطلاع دی گئی۔ جب وہ ہاسپٹل میں پہنچا تو بہن زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ ڈرائیور اس واقعے کو ٹریفک حادثے کا رنگ دینا چاہ رہا تھا۔ جب پولیس نے اسے گرفتار کیا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام نے اعلان کیا ہے کہ فضولی شہر کو آرمینی قبضے سے نجات دلا دی ہے۔ آرمینیا کی آرمی کے حملے ہمارے لوگوں کے ارادے اور جذبات کو ہرگز نہیں توڑ سکتے۔ انہوں نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ ہم جواب میں کبھی بھی آرمینیا کے شہریوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے، بلکہ دشمن کو میدان لڑائی میں ہی جواب دیا جائے گا۔ الہام نے سوال اٹھایا کہ آرمینیا جیسے غریب ملک کے پاس ایک دم اتنا اسلحہ کہاں سے آ گیا؟ کون ہے جو ان کی پشت پناہی کرتے ہوئے انہیں اسلحہ مہیا کر رہا ہے؟ آذربائیجان کے صدر نے فتح کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے فضولی شہر کو آزاد کروا لیا ہے۔ اب یہاں پر موجود مساجد سے دن میں 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی۔ انڈیا میں جگاڑ اور ریکارڈ کا ملن بہت عام ہے، یعنی انڈیا کے لوگ ریکارڈز پر بہت نظر رکھتے ہیں اور چیزوں کو اپنے ہی انداز میں کرنے کے شوقین ہیں۔ گزشتہ دنوں انڈیا کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش میں 2 افراد نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ناریل پھوڑنے کا ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ نیلور کے ایک شخص نے اپنے شاگرد کے گرد رکھے 49 ناریل کو توڑ کر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ یہ کارنامہ 1 ماہ قبل انجام دیا گیا تھا، لیکن اس کی ویڈیو اب وائرل ہوئی ہے۔ ویڈیو دیکھنے والوں کی سانسیں رک جاتی ہیں، کیونکہ ایک شخص درمیان میں پڑا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد ایک شخص آنکھوں پر پٹی باندھ کر لوہے کے ہتھوڑے سے ناریل توڑ رہا ہے۔ دوستو، یہ دونوں افراد مارشل آرٹ سے منسلک ہیں۔ اخبار کے مطابق ریکارڈ بنانے والے نے جس ناریل کا استعمال کیا ہے اسے بعد میں جانوروں کو کھلا دیا گیا۔ یہ تو تھی ریکارڈ کی بات، اب آتے ہیں جگاڑ پر۔ خارش یعنی کھجلی جب محسوس ہو تو اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انڈیا میں کھدائی کر کے مٹی نکالنے والی مشین JCB کا انوکھا استعمال ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک مزدور اپنی پیٹھ کی خارش کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شاید دوستو اس سے قبل کسی کے ذہن میں یہ نادر خیال نہ گزرا ہو۔ نواز شریف کی تقریر پر غور کے لیے جلد اعلیٰ سطح کا اجلاس بلوایا جا رہا ہے۔ نواز شریف کے گوجرانوالہ میں جلسے سے کیے گئے خطاب کا ٹیکسٹ تیار کر لیا گیا ہے، جسے عنقریب ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں زیر غور لایا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اس خطاب میں تمام حدیں عبور کر گئے ہیں اور اقتدار میں ہوتے ہوئے بھارتیوں سے تعلقات بناتے رہے اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آرمی کو بدنام کرنے کی مہم پر چل پڑے ہیں۔ ان کے اس بیانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس تقریر کا متعلقہ حلقوں میں سنجیدگی سے نوٹس لیا جا رہا ہے۔
آئندہ اجلاس میں نواز شریف کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ اکتوبر 2019 سے ستمبر 2020 تک کے عرصے کے قومی بجٹ کا خسارہ 31 خرب ڈالر تک جا پہنچا ہے، جو اب تک کا سب سے بڑا سالانہ خسارہ ہے۔ خسارے میں اضافے کے پس پردہ عوامل میں ٹیکس آمدنی میں آتی کمی اور کورونا کی عالمگیر وبا سے شدید متاثرہ معیشت کو تقویت دینے پر اٹھنے والے بھاری اخراجات شامل ہیں۔ اس بار کے خسارے نے مالی سال 2008-2009 کا 14 خرب ڈالر خسارے کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے، جو عالمی مالیاتی بحران کے فوراً بعد قائم ہوا تھا۔ پاکستان سکردو تنگوس کے مقام پر مسافر کوچ پر پہاڑی تودہ گرنے سے 16 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مسافر کوچ راول پنڈی سے سکردو جا رہی تھی کہ گلگت سکردو روڈ پر تنگوس کے قریب اس پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اچانک پہاڑی تودہ آ گرا اور کوچ ملبے تلے دب گئی۔ جماعت اسلامی نے 1 نومبر سے حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے اعلان کیا ہے کہ جماعت اسلامی لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے احتجاج کا لاہے عمل بنا رہی ہے۔ 1 نومبر سے حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ اس حوالے سے 23 اکتوبر کو مرکزی ذمہ داران کے اجلاس میں تحریک کا مکمل شیڈول دیا جائے گا، جبکہ مہنگائی، بے روزگاری اور حکومتی نااہلی کے خلاف تحریک کا آغاز پشاور سے کیا جائے گا۔ سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ نااہل حکمرانوں نے ملک کے 22 کروڑ لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بدامنی عروج پر ہے۔ لوگ آٹے اور چینی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ لوگوں کو 2 وقت تو کیا 1 وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا۔ آج تک حکومت نے محض اعلانات، دعوے اور وعدے کیے ہیں۔ حکومت میں کوئی اہلیت ہوتی تو وہ لوگوں کی مشکلات کو کم کرتی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ وزیر اعظم سے ان کے اپنے ہی حلقے میاں والی سمیت پورے ملک کے لوگ مایوس ہیں۔ عمران خان ہر تقریر کو آخری تقریر سمجھ کر کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر پہلی بار ایک دن میں کورونا کے نئے 4 لاکھ نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور سب سے زیادہ کیسز یورپی ممالک میں دیکھے گئے ہیں۔ یورپ، بھارت، برازیل اور امریکہ میں نئے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہونے کے باعث دنیا بھر روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے کیسز کا نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ چائنا کی حکومت نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چائنا کی آرمی کے ساتھ منسلک اسکالروں پر مقدمے درج کرنے پر اپنے ملک میں موجود امریکیوں کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر سکتی ہے۔ چائنا نے مختلف ذرائع سے امریکی قیادت کو یہ پیغام بھجوایا ہے۔ چین کا پیغام تھا کہ امریکی عدالتوں میں چینی اسکالرز پر مقدمے درج کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے، ورنہ چائنا میں رہنے والے امریکیوں کو بھی چینی قانون کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 14 ستمبر کو چائنا کے سفر کے حوالے سے ہدایات جاری کی تھی، جن میں خبردار کیا گیا تھا کہ چینی حکومت سودے بازی کے لیے امریکی اور دیگر ملکوں کے شہریوں کو گرفتار کرتی ہے۔ امریکی انتظامیہ کا الزام ہے کہ چائنا امریکہ پر سبقت لے جانے کے لیے امریکی ٹیکنالوجی اور فوجی معلومات چوری کرنے کے لیے کارروائیاں کرتا ہے۔ تاہم دوستو، چائنا ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ اس سال چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات انتہائی خراب سطح پر چلے گئے ہیں۔ روزہ اطہر میں نماز اور سلام پیش کرنے کے لیے حاضری دینے والے مسلمان اس موقع پر آبدیدہ ہو گئے۔ 7 ماہ تعطلی کے بعد مسجد نبوی شریف میں حاضری دینے والے اولین گروہ کے متعدد افراد جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ کل اتوار سے مسجد نبوی شریف میں روزہ اطہر اور سلام پیش کرنے کے اجازت ناموں کا اجرا شروع ہو گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق گنجائش کے حساب سے 75% لوگوں کو روزہ اطہر میں نماز اور سلام پیش کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کھجور ایسا بابرکت، لذیذ اور شہری پھل ہے جس کا قرآن کریم میں 20 سے زائد بار ذکر آ چکا ہے۔ تازہ پکا ہوا پھل کھجور کہلاتا ہے اور خشک ہو جائے تو چھہارا کہتے ہیں، جو کہ مزاجاً گرم اور خشک ہوتا ہے۔ دونوں کی افادیت ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ دوا اور غذا کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسلامی ممالک کے ساتھ امریکہ اور یورپ میں بھی یکساں مقبول ہے۔ پاکستان سمیت دنیا میں
90 سے زائدہ کھجوروں کی اقسام ہیں۔ کھجور ایک بہترین غذا ہے جو کاربوہائیڈریٹس، معدنی نمکیات، وٹامنز اور غذائی ریشہ کا اچھا ذریعہ ہے۔ کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم اور غذائی ریشے کی موجودگی کے باعث دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ کھجور میں چکنائی نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ کولیسٹرول بھی نہیں ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کھانسی کے لیے چھہارے 2 عدد ادرک 1 گرام لے کر انہیں باریک کتر کر ایک پان کے پتے میں رکھ کر چبائیں۔ یہ دل کی کمزوریوں اور بیماریوں کے لیے اکسیر مانی جاتی ہے۔ رات کے وقت 5 عدد کھجوریں پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح نہار منہ اس پانی میں کھجوروں کو مسل کر استعمال کریں تو یہ دل کی تقویت کے لیے مؤثر ٹونک ہے، ایسا ماہرین کا کہنا ہے۔ جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ 5 عدد کھجور یا چھہارے لے کر آدھا کلو دودھ میں ڈال کر خوب پکائیں۔ جب یہ نرم ہو جائیں تو انہیں دودھ سے نکال لیں اور اس میں شہد 1 چمچہ ملا کر پئیں۔ اگر آپ خون کی کمی دور کرنا چاہتے ہیں۔ پیٹ کی بیماریوں کے لیے 7 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح ان کو شیک کر کے شربت بنا لیں۔ یہ آنتوں کو متحرک کر کے پیٹ اور ہاضمے کو طاقتور بناتی ہیں۔ بچے یا بڑے کمزور اور دبلے پتلے افراد کے لیے اکسیر ہے۔ اس کے استعمال سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ کھجور، مغز، اخروٹ، مغز، بادام، تل سفید، ناریل برابر وزن کر کے گول لڈو بنا لیں۔ صبح نہار منہ اور شام کو دودھ کے ساتھ لیں۔ مسلسل 3 ماہ استعمال کریں۔ کھجور تمام بیماریوں کے علاوہ امراض لقوہ فالج میں بھی بے حد مفید ہے۔ شدید گرمی میں توانائی فوری طور پر بحال کرنا ہو تو کھجور اس کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ غذائی کمی اور جسم میں فولاد کی کمی کی کیفیت میں تازہ پکی ہوئی کھجور کا مسلسل استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھجور کا مسلسل استعمال دل کے بڑھ جانے میں مفید ہے اور یہ کالا موتیا کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کھجور کے درخت کی جڑ کو جلا کر راکھ بنانا اور اس راکھ کو منجن کی طرح استعمال کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ مغز، بادام 2 تولے اور کھجور 2 تولے کھانے سے جسم توانا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ کھجور کھانے سے عمر میں اضافے کے ساتھ نظر کی کمزوری کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے، خاص طور پر رات کے وقت اندھے پن کی شکایت رفع کرنے میں کھجور کی افادیت تسلیم شدہ ہے۔ کھجور گردے اور کمر کو بھی طاقت دیتی ہے۔ دوستو، کھجور کا زیادہ استعمال مضر صحت ہے کیونکہ خون کو یہ جلاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس نعمت خداوندی کو مناسب مقدار کے مطابق ہی کھایا جائے۔ اس کی سطح پر مٹی اور دیگر آلودگیاں چمٹ جاتی ہیں، اس لیے کھانے سے پہلے کھجور کو صاف پانی سے دھو لینا چاہیے۔ خریدتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی محفوظ پیکنگ ہوئی ہے۔ بعض لوگ اس کی گٹھلی نکال کر اس میں مکھن بھر کر کھاتے ہیں۔ چکنائی حاصل کرنے کا یہ سائنسی طریقہ ہے۔ اسے مختلف پکوانوں کی صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، بس صاف ستھری کھجوریں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اہل عرب کھجور اور آب زمزم کا خوب استعمال کرتے ہیں جو غذائیت کے لیے عظیم نعمتیں ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔